نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الغاشیہ سے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید فرقان کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 88ویں نمبر پر ہے، جبکہ اس کے نزول کا جو نمبر 68 ہے، مکہ مکرمہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ صاحب خزائن کے مطابق اس میں ایک رکوع 26 آیات مبارکہ 90 کلمات اور 381 حروف ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتاک حدیث الغاشیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل اتاک کیا پہنچی ہے پاس آپ کے، حدیث وہ بات، غاشیہ جو ڈھانپ لینے والی ہے، غشی غشاوہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا۔ غشی کو غشی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو ہمارے اردو اور پنجابی میں آیا کہ فلاں کو غشی آ گئی، یعنی اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا، وہ بے ہوش ہو گیا، اس کا ہوش و واس جاتا رہا۔ غاشیہ ڈھانپ لینے والی شے، اس جگہ ڈھانپ لینے والی شے سے مراد قیامت کا دن ہے کہ وہ جو عقل فہم و شعور پر چھا جائے گی، وہ قیامت کے جب نافذ ہوگی تو کسی کو ہوش و حواس تک باقی نہ رہے گا۔ رب ذوالجلال اشار گرامی قدر فرماتا ہے، محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ پر وہ بات پہنچی ہے جو زبردست یعنی چھا جانے والی بات ہے۔ میرے کریم آقا جانتے تھے، یہ استفہام انکاری یہ ثبوت کے لیے ہے کہ یقیناً بالیقین آپ کے پاس وہ قیامت کی خبر پہنچی ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت کے وسیلہ سے ہی رب ذوالجلال نے سب ایمان والوں کو جو خبر دی ہے کہ قیامت آئے گی اور یقیناً آئے گی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم نے ابتدائے اسلام میں جب اعلان نبوت فرمایا تو دو ہی چیزوں کی تبلیغ فرماتے تھے، تیسری چیز تو بھی نہ تھی، نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکوٰۃ تھی۔ دو چیزیں تھیں، ایک اللہ تعالیٰ جل وعلا کی توحید، میرے نبی کی رسالت، اور دوسرا قیامت کی خبر کہ اللہ اور اس کے رسول کو مانو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمتیں تمہاری شامل حال ہو جائیں گی، اگر اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانو گے پھر قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ یہاں قیامت ہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ابتدائی دور میں جب اللہ رب العزت جل وعلا نے کفار کو احساس دلانا چاہا، اپنے محبوب مکرم کو اس انداز سے مخاطب فرمایا کہ آپ کے پاس وہ خبر پہنچی ہے جو چھا جانے والی ہے۔ پھر آگے اس کی شرح بیان فرمائی جا رہی ہے، وجوہن چہرے ہوں گے، یومئذ آج کے دن، یعنی مراد کیا ہے؟ قیامت کے دن، کہ جس دن کا پہلے تذکرہ کیا گیا ہے، جو لوگوں کی عقل، فہم، شعور سب کو ڈھانپ لے گی، یعنی کسی کو کوئی بھی معاذ اللہ تعالیٰ چالاکی یاد نہیں رہ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، تو آج کے دن یومئذ کتنے ہوں گے وجوہ چہرے؟ خاشیہ لفظی معنی ہوتا ہے خاشیہ کا بہت ہی پست ہو جانا، ذلیل ہو جانا۔ عربی میں لفظ خشوع و خضوع استعمال کیا جاتا ہے عاجزی انکساری کے لیے۔ لفظ عبادت کا لفظی معنی بھی انتہا درجے کی عاجزی ہوتی ہے۔ اس جگہ مراد ہوگا اتنا عاجز کہ ذلیل، ذلیل کا معنی ہوتا ہے پست، اعلیٰ کے مقابلے میں ذلت ہے۔ ہم اردو میں کے لفظ استعمال کرتے ہیں کمینہ، یہ کم سے ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے۔ کم، کم تر، کم تھوڑا کم، کم تر اس سے بھی کم، کم ترین اس سے بھی کم، پھر کمینہ یہ سب سے کم۔ اسی اعتبار سے یعنی خاشیہ یہاں ذلت مراد لی جائے گی، بہت بڑی ذلت۔ ارشاد فرماتا ہے کتنے وہ چہرے ہوں گے کہ جو ذلیل کر دیے جائیں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عاملہ عمل کرنے والا، کام کرنے والا، یعنی وہ کام کریں گے، ناصبہ
نصب کا لفظ میں ہوتا ہے گڑ جانا، تھک جانا، یعنی وہ ان کو مشقت ہوگی، وہ شدید تھکے ہوئے چہرے ہوں گے. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں چہرہ اتر گیا، اترا ہوا چہرہ، پہلے چڑھا ہوا تو نہیں ہوتا کسی شے پہ، جو بعد میں اترتا ہے. مراد کیا ہوتا ہے کہ چہرے کے اعضاء اتنے ڈھیلے ہو جاتے ہیں کہ ان میں چستی اور چالاکی نام کو باقی نہیں رہ جاتی، یعنی وہ اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اس کو اتر جانا کہتے ہیں. مراد یہ کہ اتنی زیادہ ذلت کہ چستی، چالاکی، حشاش بشاش ہونا، تر و تازگی ہونا چہرے کی، وہ سب رخصت ہو جائے گی. اور معاذ اللہ تعالیٰ شدید، جس طرح ایک آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے، اب جانتے ہیں جو آدمی فریش ہوتا ہے اس کا چہرہ تر و تازہ ہوتا ہے، جو تھکاوٹ سے چور ہوتا ہے اس کے چہرے کی حالت ہی بدلی ہوئی ہوتی ہے. رب ذوالجلال نے بڑی پیاری مثال دی، اس طرح اس کا حال ہوگا. تصلا نارن حامیہ، العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ. تصلا، اس کو جلایا جائے گا، نارن اس آگ میں، حامیہ، حمام گرم پانی کی جگہ کو کہتے ہیں، مائع حمیم گرم پانی، حامیہ نارن حامیہ آگ، ایسی آگ جو گرم آگ ہے، آگ تو ہوتی ہی گرم ہے. یہاں مراد کیا ہے؟ شدید بھڑکتی ہوئی آگ، کہ جس کی گرمی کو اللہ رب العزت جل نے الگ بیان فرمایا. یہ دنیا کی آگ تو میں نہیں جانتا کتنی مرتبہ اس آگ سے پناہ مانگتی ہوگی، 70 مرتبہ کہا جاتا ہے، بعض روایت میں اس سے بھی زیادہ آتا ہے. خلاق کائنات جل وعلا فرماتا ہے تسقا، ان کو ساقی پانی پلانے والا، استسقا پیاس، نماز استسقا پانی مانگنے کی نماز، ساقی پانی پلانے والا. تسقا، ان کو پلایا جائے گا، من عین، عین چشمے کو کہتے ہیں. اب جانتے ہیں کہ آنکھ کو بھی عربی میں عین کہتے ہیں. یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ اینک. یہ عین ہی سے ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے. عین چشمے کو کہتے ہیں. آنکھ کو چشم اس لیے کہتے ہیں، چشمے سے کیا نکلتا ہے؟ پانی. اور آنکھ سے کیا نکلتا ہے؟ ہمہ وقت پانی نکلتا رہتا ہے، اور وہ پانی اس کو کوٹ کرتا رہتا ہے. زائد پانی ناک کے قریب جڑ میں ایک سوراخ ہوتا ہے، اس راستے سے حلق میں گرتا رہتا ہے اضافی پانی، ہر وقت اس سے پانی نکلتا رہتا ہے، جس طرح منہ سے لعاب دان. جس کے لیے اس کو چشمہ یا عین کہتے ہیں. فرماتے ہیں تسقا، ان کو پلایا جائے گا، من عین ایسے چشموں سے، آنیہ، آنیت ان کا معنی ہوتا ہے کہ شدت حرارت، یعنی حدت، وہ گرمی اس نہج کو پہنچ جائے کہ اس کے آگے گرمی ممکن نہ ہو. یعنی اتنی گرمی جو انتہا درجے کی گرمی ہے، اس کے آگے گرمی نہ ہو، تو اس کو عربی میں اس سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ایسے چشموں سے پانی پلایا جائے گا کہ جو چشمے اتنے شدید گرم ہوں گے کہ اس سے بڑھ کر گرمی کا تصور ہی نہیں ہے. میں نے پڑھا، مفسرین کرام نے بعض احادیث برکہ کے حوالے سے نقل کیا، اگر اس چشمے کا ایک قطرہ پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل کر پانی کی طرح ہو جائے. حالانکہ پتھر پگھلتا نہیں ہے جلدی، لیکن پگھل جاتا ہے. یہ کہیں کہ پگھلتا ہی نہیں ہے، نہیں، غیر ممکن ہے. بظاہر مٹی پگھلتی ہے بنا، لیکن آپ دیکھیں گے بھٹے کی بعد اینٹیں پگھلی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی جب وہ شدید ترین حرارت ہوتی ہے تو مٹی کو پگھلا دیتی ہے اور پتھر کو پگھلا دیتی ہے. اور وہ پانی اتنا شدید گرم ہے، اتنا شدید گرم ہے کہ اگر اس کا قطرہ کسی پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائے گا. میرے بھائی ذرا غور کر، جس جہنم کے پانی کا یہ عالم ہے، اس کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ، العیاذ باللہ تعالیٰ. دنیا میں گلشڑے اڑانے والے وہ کفار، وہ بدبخت جو مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رہے ہیں، قیامت کے دن ان کو کیسی سزا ملے گی؟ استغفر اللہ. لیس لہم طعام الا من ضریع، لیس لہ طعام، ان کے لیے کوئی بھی کھانا نہیں ہوگا، الا مگر، من ضریع مگر وہ کانٹے. یہ کانٹے دنیا کے درختوں کے نہیں ہوں گے، جہنم کی آگ کے کانٹے ہوں گے. العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ. ضریع اس جھاڑی کو کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ کانٹوں والی جھاڑی ہو، جس پہ پتے نہ ہوں، کانٹے ہی کانٹے ہو،
وہ درعی نامی جھاڑی ہے، لیکن یہاں وہ دنیا کی چیزوں کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے دراصل ہمارے معیار عقل کے مطابق ہمیں سمجھایا ہے، وگرنہ حقیقت میں نہ دنیا کے پھلوں کو جنت کے پھلوں سے کوئی نسبت ہے، نہ دنیا کی سزاؤں کو جہنم کی سزاؤں سے کوئی نسبت ہے۔ شدید ترین وہ کانٹے، اللہ تعالیٰ جل وعلا شاہ فرماتے ہیں ایسا کھانا لا یسمینو، سمن موٹاپا پن، گھی کو بھی سمن کہتے ہیں، وہ بھی موٹا کر دیتے ہیں۔ لا یسمن، یہ سین کے ساتھ ہے، ثا کے ساتھ نہیں، ثا کے ساتھ تو معنی رقم ہوتا ہے، روپے پیسے۔ لا یسمینو، وہ موٹا بھی نہیں کرے گا کھانا، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی وہ بھوک سے بے پرواہ کرے گا۔ جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کے دو ہی مقاصد ہوتے ہیں، یا تو پیٹ کا بھرنا کہ بھوک ختم ہو جائے، یا پھر یہ کہ انسان کا جسم طاقتور ہو جائے، اس کو توانائی میسر آ جائے، اس کی بیماری جاتی رہے، کمزوری ختم ہو جائے۔ مگر وہ جہنم کا کھانا نہ تو کمزوری دور کرے گا، نہ بھوک کو مٹائے گا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بنتا ہے وہ کانٹے حلق میں جا کے اٹک جائیں گے، جس طرح شدید زہریلا بچھو کو نگلنے کی کوشش کرے، وہ بچھو معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ اس کے حلق میں جا کے پھنس جائے، اور نہ وہ اگلنے سے اگلا جائے باہر نکلے، نہ نگلنے سے نگلا جائے، اس کی حالت ہی غیر ہو جائے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ یہ حالت اس کھانے کی ہوگی۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں اس کے برکت، ایک تو یہ حالت ہے جو ابھی ابھی آپ نے سنی ہے، یہ ان کی حالت ہے، اس کے برکت کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور بہت سارے چہرے اس دن اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل کا حال کیا ہوگا، بلال حبشی کا حال کیا ہوگا۔ پھر پتہ چلتا ہے دنیا میں جس کو الیاذ باللہ تعالیٰ وہ تختہ مشق بنایا جاتا تھا، ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، پھپتیاں کسی جاتی تھیں، بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، آگ میں جلایا جاتا تھا، پانی میں ڈبویا جاتا تھا، سنگ باری کی جاتی تھی، کوڑے برسائے جاتے تھے، دیکھتے ہی ریت پر لٹایا جاتا تھا، سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھا جاتا تھا، اعضاء میں کیل ٹھونک دیے جاتے تھے۔ دنیا میں ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن آنکھیں بند ہوتے ہی ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور وہ دنیا میں عیاشی کرنے والے، فحاشی کرنے والے، عیش و عشرت کے معاذ اللہ عشرت قدہ میں وہ زندگی بسر کرنے والے، آنکھیں بند ہوتے ہی ان کے لیے جہنم کے کانٹے ہیں، جہنم کے آنکڑے ہیں۔ میرا اللہ فرماتے ہیں چہرے کچھ وہ ہوں گے جن کا پہلے آپ نے ابھی ذکر سنا، اور کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سارے چہرے آج اللہ تعالیٰ کی نعمت میں ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ان پہ رحمت نازل فرمانے والا ہوگا۔ لسعیہا، سبحان اللہ، وہ اپنی سعی، کوشش، سعی کا معنی اردو میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سعی بلیغ، بہت زیادہ کوشش۔ لسعیہا راضیہ، سبحان اللہ، وہ دنیا میں جو انہوں نے محنتیں کی تھی نا، مشقتیں کی تھیں، آج اس پہ راضی ہوں گے۔ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دے دی، وہ اللہ کا شکر راضی ہو رہے ہوں گے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، جو آپ روزانہ آتے ہیں نا سبق پڑھنے کے لیے، جو آپ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اس کا پتہ قیامت کے دن چلے گا، جب بندہ کہے گا شکر ہے مولا تو نے مجھ کو توفیق دے دی۔ جو میں کوشش کرتا تھا تیری راہ پہ چلنے کی، جو میں کوشش کر کے نماز پڑھا کرتا تھا، کوشش کر کے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، میں کوشش کر کے گناہوں سے بچا کرتا تھا۔ جب تک انسان کوشش نہیں کرے گا گناہوں سے بچے گا نہیں۔ اسی مقابلے کا تو ہمیں ثواب ملتا ہے۔ فرشتوں کو مقابلہ کرنے کی کمپٹیشن نہیں ہے فرشتوں کے ہاں کہ شیطان ان کو ورگلا سکے اور وہ مقابلہ کریں، ان کو معاذ اللہ تعالیٰ کو خواہشات نفسانیہ ہوں، وہ بھوک لگی ہوئی ہو، ان کو پیاس لگی ہوئی ہو، ان کے اندر شہوت ہو، ان کے اندر ایسی خواہشات ہوں، اللہ نے نہ ان کے اندر یہ پیدا کی ہیں، نہ ہی ان کو ثواب ہے۔ اور ہمیں ثواب کس چیز کا ملتا ہے
ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کا، اس کوشش کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ قیامت کے دن بندہ اس کوششوں پہ بڑا راضی ہوگا، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق دے دی، میں کوشش کر کے نیکی کیا کرتا تھا۔ بات کو سمجھیے، کوشش کر کے میں نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ شیطان کہتا تھا نماز نہیں پڑھنی ہے، یار دوست بیٹھے ہوتے تھے، بیوی بچے بیٹھے ہوتے تھے، مہمان آئے ہوتے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی تھی، دوپہر کی گرمی جلا رہی ہوتی تھی، میں کہتا تھا میں نے پڑھنی ہے نماز، میں کوشش کر کے پڑھا کرتا تھا۔ آج مولا تیرا شکر ہے میری وہ کوشش میرے کام آ رہی ہے۔ لسعیہا راضیہ، وہ اپنی کوشش پر بڑا راضی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے مجھ کو توفیق عطا فرما دی۔ ہوگا وہ کہاں؟ فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغوں کے اندر ہوگا، بہت عالی شان باغات میں۔ جنت کا معنی باغ ہے، عالیہ بڑے عالی شان باغات، بہت اونچے باغات۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا تسمع فیہا لاغیہ، اور وہ اس میں کوئی بھی لغو بات نہیں سنے گا، کوئی بھی لغو بات نہیں سنے گا۔ لغو بات بیکار، فضول، یاوہ گوئی، غلط گفتگو۔ ایک ایمان والے کے سامنے جو متقی پرہیزگار ہیں، جب یاوہ گوئی کی جاتی ہے، لغو گفتگو کی جاتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ سننا برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطلقاً، اب یہ ایمان والوں کی متقی پرہیزگاروں کے لیے لغو گفتگو یہ ہو گئی، اور یہ جو ہیں ہی معذل لغویات بکنے والے، ان کو تو غصہ آتا ہی نہیں لغو گفتگو، وہ خود بھی لغو باتیں کرتے ہیں۔ پھر اس سے مراد کیا ہوگا؟ ہر وہ بات جو غیر پسندیدہ ہو، ایمان والے کے لیے غلط باتیں غیر پسندیدہ ہیں۔ میں کوئی ایسی بات کروں جو آپ کو تکلیف دے، ذہن کو معمولی سا اسٹرائک کرے اور آپ کو ہلکا سا غصہ آئے، آپ کے لیے وہ بات ناپسندیدہ ہوگی، میرا اللہ فرماتا ہے جنت میں کوئی ناپسندیدہ بات سنو گے ہی نہیں۔ بہت ہی پیارے محب و محبوب اولاد، ماں باپ، بچے، بیوی، بعض اوقات امی ابو کو ایسی بات کہتے ہیں ذہن کو تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات بیوی کو بات کہتی ذہن کو تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات کو بچہ بات کہتا ہے ذہن کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی رنجشیں ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے جنت میں کوئی لغو بات سنو گے ہی نہیں، پیار ہی پیار ہوگا، محبت ہی محبت ہوگی، فرما برداری ہی فرما برداری ہوگی، وہ رب کریم کی رحمت سے آسائش ہی آسائش ہوگی۔ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، اور تم اس میں کوئی بھی لغو بات نہیں سنو گے۔ فیہا عین جاریہ، سبحان اللہ، وہاں چشمے ہیں، رواں دواں چشمے ہیں۔ عام طور پر تو چشمہ ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے نا تالاب کی شکل میں، لیکن یہ رواں چشمے ہیں کہ جس طرح چشموں سے پھر آگے نہریں، ندی، نالے وہ نکلتے ہیں چشموں سے، کہ چشمہ پھوٹتا ہے اور پھر جب پانی اضافی ہو جاتا ہے وہ اس کی حدوں کو توڑ کے آگے نکل جاتا ہے، اوور فلو ہو جاتا ہے، پھر وہ کئی چشمے مل کر ایک دریا بن جاتا ہے۔ ایک چشمہ یہاں سے پھوٹ رہا ہے، ایک وہاں سے پھوٹ رہا ہے، ایک وہاں سے پھوٹ رہا ہے، سب کا پانی جمع ہوتا ہوا دریا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور وہ منظر بڑا حسین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو مری میں لوگ بہت سارے بیچارے لقمہ اجل بن گئے، وہ ان مناظر ہی کو دیکھنے کے لیے گئے تھے نا، آبشاروں کو دیکھیں گے، چشموں کو دیکھیں گے، برف باری کو دیکھیں گے، وغیرہ وغیرہ، بڑا حسین منظر۔ اللہ تعالیٰ اس منظر کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا کہ جنت میں وہ چشمے ہوں گے جو آبشار ہیں، جو جاری و ساری چشمے ہوں گے، حسین ترین مناظر ہوں گے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ رب ذوالجلال میرے کریم آقا رسول اللہ کے صدقہ سے ہمیں یہ مقدر فرمائے، اور یہ نیکیوں سے نہیں ملتے، بہت نمازیں پڑھنے سے نہیں ملتے، بہت روزے رکھنے سے نہیں ملتے، بہت ساری نیکیوں کے انبار سے نہیں ملتے۔ یہ جتنی ہم نیکیاں کرتے ہیں، ہم جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، جتنی زیادہ نمازیں پڑھیں گے، جتنے زیادہ روزے رکھیں گے، میرا اللہ اسی قدر راضی ہو جائے گا۔ ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ جو ملے گا رب کی رحمت کی وجہ سے ملے گا، ہمارے اعمال کا صلہ نہیں ہے۔ صلہ تو تب ہوگا نا کہ جب ہم رب کی نعمتوں کے برابر اعمال کر سکیں۔
اس کا تو حق شکر ادا ہی نہیں کر سکتے ہم. یہ جتنا بھی ہم نیک کام کریں گے، جتنے بھی، وہ کس لیے کرتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی قدر ہے، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ. پہلے تھوڑی سی وضاحت کر دوں. یہ روزانہ آپ کا آنا اور بیٹھ کر قرآن کریم کا یوں سننا، سبق پڑھنا آپ پر فرض نہیں ہے. جو نہیں آتا وہ گناہ گار نہیں ہوا. کہ میں کہوں گاؤں کے جتنے لوگ ارد گرد کے جو دوسرے گاؤں سے پڑھنے کے لیے جو آپ تشریف لاتے ہیں دوسرے علاقوں سے، جو نہیں آئے گناہ گار نہیں ہوئے. یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ نفل. کیا ہے یہ؟ نفل ہے، یعنی اضافی نیکی کرنا. آپ نے فرض نماز ادا کر لی، نماز عشاء کی، اس کے بعد پھر بیٹھ رہے. یہ بیٹھنا پر فرض تو نہیں تھا، گھر کو چلے جاتے گناہ گار تو نہیں ہوتے تھے. یہ نفل ہے نا. تو میرے نبی فرماتے کہ میرے اللہ نے فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ مسلسل نفل ادا کرتا رہتا ہے. وما یزال کسی چیز کا زائل کر دینا، یعنی ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا، زائل نہیں کرتا، وہ تسلسل کے ساتھ نیکی کرتا رہتا ہے، نفلی نیکی. حتی احببتہ، یہاں تک کہ وہ میرا قرب حاصل کر کے میرا محبوب بن جاتا ہے. یعنی یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرما کر ہمیں اپنا محبوب بنا لے. صرف اس لیے سب کچھ کی جاتی ہے. اور پھر جو جنت ملتی ہے وہ رب کی رحمت کی وجہ سے، کہ اللہ خوش ہو گیا، اللہ کے نبی خوش ہو گئے. اس لیے کسی کو اس طرح بھی جنت مل جاتی ہے، کسی کو کانٹا اٹھا کر راستے سے ایک طرف کیا تھا، اللہ خوش ہو گیا، اسے اپنی اس رضا کے مطابق اس کو جنت عطا فرما دی. گویا جنت جو ملتی ہے، یہ نعمتیں جن کا ذکر ابھی آپ نے سنا، یہ جو نعمتیں ملیں گی تو یہ اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے. یہ جو کچھ بھی عطا ہوگا اس کی رحمت کی وجہ. ہم جتنی کوشش کرتے ہیں صرف اور صرف اس کو راضی کرنے کے لیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور میں دعا کرتا ہوں، مولا تعالیٰ سچ مجھ تو ہم سے راضی ہو جا. جس طرح تو نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم تیرے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، جس طرح تو نے توفیق دی ہے اسی طرح اس کو قبول بھی فرما لے، اور قیامت کے دن ہمارے لیے اس کو بہترین زادرہ بنانا. آمین ثم آمین. او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ.